السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو پہنچنے والی تکالیف تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز اور صحابہ کو صبر کی تلقین۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اور سیرت ہر دور میں ہمیں ہماری تربیت کرتی ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے اور ہمیں حالات سے کس طرح نبرد آزما ہونا چاہیے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں گویا کہ یہ مکی دور ہے، ایسا ہی سمجھیں، کیونکہ ہر طرف سے مسلمانوں پر ایک طرح یلغار ہے، مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، ان کے دین سے ان کو برگشتہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں سیرت بہت بڑا سہارا دیتی ہے اور سیرت سے ہمیں بہت سپورٹ ملتا ہے۔ پھر ہمیں اپنی راہ متعین کرنے اور اپنے راستے کو صحیح طریقے سے چوز کرنے اور اس پر چلنے کا طریقہ کار بھی ملتا ہے، الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ سیرت ہر دور کے لیے قابل قبول ہے، الحمدللہ، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کی زندگی پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے اوپر ہی قرآن نازل ہوا، قرآن کے ذریعے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور ایسے لوگ تیار ہوئے جو کہ دین اسلام کو ببانگ دہل آگے پہنچانے والے بنے، دین کے داعی ثابت ہوئے۔ جیسے کہ ہم پچھلے دفعہ پڑھ چکے تھے، بلال رضی اللہ عنہ، خباب بن ارت، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور بہت سارے جو غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس میں سے دو تین لوگوں کے واقعات رہ گئے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، خالد بن سعید بن عاص ہیں اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں کا آج ہم انشاءاللہ ذکر کر کے آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہم سیرت سے اپنی زندگی کے لیے کوئی فائدہ اٹھانے والے بنے اور کوئی عملی نقاط اپنے لیے حاصل کرنے والے بنے، آمین۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہمیں سیرت کی کتابوں میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، بہت زیادہ مشہور صحابی تھے، سابقون الاولون میں سے تھے، اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی یہ مجھے معلوم ہے، یعنی اتنے شروع سے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ یہ ایک ینگ سے بچے ہی تھے، مطلب بہت زیادہ عمر والے نہیں تھے، ینگ لڑکے تھے اور کسی مکہ کے کسی سردار کے ایکچوئل غلام تو نہیں تھے، لیکن بکریاں چرایا کرتے تھے اور بہت چھوٹی سی عمر سے بکریاں چراتے تھے۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، گفتگو کا انداز اتنا بہترین تھا کہ رسول اکرم جب بڑوں سے بات کرتے تو نہایت ادب اور احترام سے بات کرتے تھے، جب بچوں سے ملاقات کرتے یا بچوں سے گفتگو کرتے تو نہایت ہی شفیقانہ انداز ہوتا تھا، آپ کو بہت ہی پیار بھری گفتگو کرتے تھے اور بڑی نرمی سے بات کرتے تھے، اور یہی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے سامنے والا اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے پھر بچوں سے ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بس ان کو ہمیشہ ڈانٹنا یا پھر غصے سے بات کرنا، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تب عبداللہ بن مسعود ایک بہت ہی بہترین قصہ سناتے ہیں اپنے لڑکپن کا، کہتے کہ میں عقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا، اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن رسول اکرم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا ہاں، لیکن یہ تو میرے پاس امانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا کوئی ایسی بکری دے دو جو دودھ نہ دیتی ہو، یعنی بالکل چھوٹی سی ہو ابھی فی الحال۔ تو میں ایسی بکری ڈھونڈنے کے لیے گیا اور میں ایسی بکری لے آیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس میں دودھ اتر آیا اور انہوں نے اسے ایک برتن میں لے لیا۔ آپ اور ابو بکر نے وہ دودھ پیا اور تھن سے کہا اقلس، سکڑ جا، تو وہ سکڑ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ پھر میں ان کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بھی یہ مبارک کلام سکھا دیجئے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا یرحمک اللہ فإنک علیم معلم، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، بلا شبہ تو چھوٹی سی عمر میں بڑا پڑھا لکھا بچہ ہے۔ یہ مسند احمد، مسند ابی یعلا اور مسند ابو داؤد طیالسی میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ اسلام قبول کر چکے تھے یا ان کو اللہ کے رسول کے بارے میں خبر ہو چکی تھی کہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہی واقعہ ان کے اسلام لانے کا سبب بنا، یعنی انہوں نے اللہ کے رسول کو رسول مانا اور یہ واقعے سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ دو جملے تھے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بنے تھے۔
اور چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس امانت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے ان کے ذہن میں امانت کا کیا کانسیپٹ تھا، یعنی کتنے امانت دار تھے وہ. اور دوسرا، رسول اکرم نے ان سے فرمایا کہ تم تو چھوٹی سی عمر میں پڑھے لکھے بچے ہو یا پڑھنے لکھنے والے بچے ہو. تو بہرحال یہ دو جملوں کا اثر ان کی زندگی میں اتنا زیادہ ہوا کہ بہت بڑے اکابرین صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حالانکہ وہ مزدور پیشہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نہایت ہی پستاقد تھے، اور چونکہ ان کا خاندان کوئی اعلیٰ خاندان نہیں تھا، لہٰذا مکہ میں ان کے خاندان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. لیکن دیکھیں اسلام کس طرح سے عزت اور بلندی عطا کرتا ہے. اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اجر و انعامات سے نوازے گا. تو اسلام میں کوئی نسب اور خاندان کے لحاظ سے کوئی اونچا اور نیچا درجہ نہیں ہے. یہاں پر سارے آ کر ایک ہو جاتے ہیں، کوئی امتیاز، کوئی فرق، کوئی شان باقی نہیں رہتی، الحمدللہ. اور یہی اسلام اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا کہ اسلام اس بات کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو نظریاتی، یہ طبقاتی جو فرق ہے، اسٹیٹس کا جو فرق آج ہم نے بنا لیا ہے کہ ایک ایلیٹ کلاس طبقہ، ایک لوور کلاس طبقہ، ایک مڈل کلاس، یہ ایکچولی اسلام کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تو زمانہ جاہلیت کے الفاظ ہیں. دیکھا جائے تو اللہ کے نزدیک سارے ایک جیسے ہیں. اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ، جو کہ بہت مشہور گزرے ہیں اسکالر، وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں مسابقت کرنے والوں میں سے ایک تھے. یعنی پہلے انہوں نے سبقت کی تھی عبداللہ بن مسعود نے، شروع دور میں ہی مسلمان ہوئے اور دونوں ہجرتیں کی، یعنی ہجرت حبشہ بھی کی اور ہجرت مدینہ بھی کی. بدر اور اس کے علاوہ جتنے غزوات ہوئے سب میں شرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور وہ رسول اکرم کے جوتے اٹھانے کا، یعنی آپ کے جوتوں کو سیف رکھنے کا کام کرتے تھے، یعنی آپ کی خدمت گزار تھے، مطلب یہ سمجھ لیجیے. اور سب سے پہلے قرآن پڑھنے کی سعادت بھی انہی کو حاصل ہوئی، اعلان، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کعبۃ اللہ کے پاس عبداللہ بن مسعود نے کی. وہ خود سناتے ہیں کہ میں مکہ میں سب سے پہلا تھا جس نے قرآن کو بلند آواز سے پڑھا. کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ ایک دن صحابہ کرام جمع تھے. انہوں نے کہا واللہ قریش نے آج تک بلند آواز سے قرآن نہیں سنا، کون ہے جو انہیں قرآن سنائے؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں. انہوں نے کہا کہ آپ کو نقصان پہنچنے کا ہم کو اندیشہ ہے. ہم ایسا آدمی چاہتے کہ جس کا اپنا کوئی خاندان ہو، اگر قریش اس سے بدسلوکی کرے تو اس کا خاندان اس کا بچاؤ کر سکے گا. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میری اللہ حفاظت فرمائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، چاشت کا وقت تھا، یعنی صبح کا وقت تھا. اس وقت مقام ابراہیم کے پاس پہنچے اور قریش اس وقت اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے. کہا جاتا کہ قریش کا روزانہ کا معاملہ تھا، یعنی ان کا معمول تھا روزانہ کا. یہ جو سرداران قریش تھے، سرداران مکہ تھے، روزانہ صبح کے وقت صلاۃ الضحیٰ کے وقت وہ لوگ کعبۃ اللہ کے پاس آ کر حرم میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کی مجلسیں وہیں لگا کرتی تھیں. تو عبداللہ بن مسعود اس وقت وہاں گئے اور انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی. الرحمن علم القرآن، کہ اللہ یعنی رحمان نے قرآن سکھایا. پھر وہ کفار کی طرف بڑھے اور آیات پڑھتے چلے گئے. کہا جاتا ہے کہ کفار نے جب ان کی آواز پر دھیان دیا تو کہنے لگے یہ ابن ام عبد کیا کہہ رہا ہے؟ پھر بولے یہ تو اس کلام کی تلاوت کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا ہے. وہ مارنے کے لیے عبداللہ بن مسعود کی طرف بڑھے اور ان کے چہرے پر مارنا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود نہ ڈرے، نہ گھبرائے، نہ پیچھے ہٹے، بلکہ مسلسل تلاوت قرآن کرتے رہے. جب وہ واپس آئے تو ان کے چہروں پر زخموں کے نشانات تھے. صحابہ نے کہا کہ ہم اسی بات سے ڈرتے تھے. عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ اب مجھے اللہ کے دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تم چاہو تو میں کل دوبارہ اسی طرح کر سکتا ہوں. تو صحابہ نے کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اب کفار نے وہ کلام سن لیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود پہلے شخص تھے جنہوں نے قرآن کی تلاوت اعلان کعبۃ اللہ کے سامنے کی، اور یہ ان کی جرأت اور دلیری کا واضح ثبوت تھا. اب دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کس طرح سے بہادری تھی اور کیسے وہ لوگ اللہ کی خاطر سینہ سپر ہو جاتے تھے اور کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے. جیسے وہ آتا نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تواشائے لب بام ہے ابھی، کہ عقل حیران رہ جاتی کہ بھلا یہ کیسی محبت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے تھے. تو ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اسلام کی خاطر انہوں نے بہت ساری قربانیاں دیں. پھر ہمیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا ذکر ملتا ہے. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی، 3 صحابہ آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ ہم کبھی روزہ نہیں کھولیں گے، نہیں مسلسل زندگی بھر روزہ رکھے رہیں گے. ایک نے کہا تھا کہ میں مسلسل بغیر شادی کے رہوں گا، شادی نہیں کروں گا. ایک نے کہا تھا کہ میں رات بھر تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں.
وہ 3 صحابہ میں سے تینوں صحابہ کے جو نام ہم کو ملتے ہیں، ایک اس میں عثمان بن مظعون بھی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے حفصہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر کے ماموں تھے، یعنی ان کی بہن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، تو حفصہ کے ماموں ہیں رضی اللہ عنہ کے۔ اور عثمان بن مظعون یہ وہ صحابی تھے بہت زیادہ عبادت گزار، یہ 3 لوگوں میں سے ایک یہی تھے کہ جو آئے تھے اور کہنے لگے تھے کہ ہم کبھی بھی روزہ افطار نہیں کریں گے، ہمیشہ روزے رکھتے رہیں گے، یا ایک نے کہا تھا کہ وہ کبھی شادی نہیں کریں گے، اور ایک نے کہا تھا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہیں گے، تو ان میں سے یہ ایک تھے۔ تو آپ اس سے سوچ لیجئے کہ وہ کتنے عبادت گزار ہوں گے۔ بہرحال جب اسلام میں داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ انہیں کسی نے اپنی امیہ بن خلف نے ان کو ولید بن مغیرہ نے ان کو اپنی پناہ میں لیا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، خود رسول اکرم کو بھی اذیت دی جا رہی ہے، تو ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ تو مشرک آدمی ہے اور مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اللہ کی پناہ کافی ہے، اور کہا کہ تم اپنی پناہ واپس لے لو۔ تو اس نے کہا کہ تم جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے علل اعلان کہہ دو۔ یہ کعبۃ اللہ کے سامنے گئے اور علل اعلان کر دیا کہ مجھے کسی کی پناہ نہیں چاہیے، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو وہاں ایک شاعر شعر پڑھ رہا تھا، اور بہت مشہور شاعر ہے، بعد میں وہ اسلام بھی قبول کر لیے تھے، لبید ان کا نام تھا۔ تو لبید کہا جاتا ہے بہت ہی مشہور شاعر تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسا لباس پہنتے تھے کہ جو کسی اور کے پاس نہ ہوتا تھا، یعنی بہت ہی زیادہ ان کے اندر تکبر تھا، اور ایسی شاعری تھی کہ بہت مشہور شاعر تھے، ان کے سامنے کوئی اور ٹک نہیں سکتا تھا۔ تو وہ کچھ اشعار پڑھتے جا رہے تھے لبید، تو عثمان بن مظعون نے ان کو جواب دیا۔ جب اس نے پہلے کہا کہ خبردار اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ تو نے سچ بولا۔ پھر لبید نے اور شعر سنایا اور کہا کہ ہر نعمت آخرکار ضرور ختم ہونے والی ہے، تو عثمان بن مظعون نے کہا کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ تو لبید نے کہا کہ اے قریشیو، اس سے پہلے تو تمہارے یہاں مہمان کی اس طرح تذلیل نہیں ہوتی تھی، نہیں، کیونکہ وہ مہمان تھا، کہیں اور سے آیا تھا لبید جو شاعر تھا۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ بھی انہی دیوانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا ہے، اور یہ لوگ مجنون ہو گئے ہیں یا پھر ناسمجھ ہو گئے ہیں، تم اپنا کام جاری رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ جب عثمان بن مظعون نے دوبارہ اپنی بات سنائی تو معاملہ بگڑ گیا، اور کچھ لوگوں نے بڑھ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس سے ان کی ایک آنکھ سوج گئی۔ اور جو ولید بن مغیرہ تھا وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اچھا میری پناہ میں تھے اور میری پناہ سے نکل کر تمہیں مار کھانا پڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اگر اللہ کے راستے میں میری ایک آنکھ پر مار پڑی ہے تو میں اس کے لیے دوسری آنکھ دینے کو بھی تیار ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ صحابہ کا جذبہ تھا۔ تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہی لبید جو شاعر تھے، بعد میں انہوں نے جب قرآن سنا تو یہ بھی اسلام کے بہت گرویدہ ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب لوگوں نے ان سے کہا، جب انہوں نے شاعری چھوڑ دی اسلام کے بعد، تو لوگوں نے کہا کہ اے لبید، آپ اب شعر نہیں کہتے۔ تو آپ دیکھیں ان کا جو جواب تھا لبید کا کہ ابعد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری بچتی ہے؟ یعنی قرآن تو ایسا کلام ہے کہ اس کے سامنے ہر کلام اب ہیچ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خالد بن سعید رضی اللہ عنہ، یہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ کٹر دشمنان اسلام تھے کہا جاتا ہے، اور آخر تک دشمنی کرتے رہے اسلام سے، ایون فتح مکہ تک بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن بیٹا آپ دیکھیں شروع میں ہی مسلمان ہو گئے، ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ وہ آگ کے گڑھے پر ہیں اور ایک آدمی انہیں آگ میں پھینکنا چاہتا ہے، جبکہ نبی کریم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم بچانا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور یقین کر دیا کہ خواب برحق ہے۔ انہوں نے یہ خواب ابو بکر صدیق کو سنایا تو انہوں نے فرمایا، میں تمہاری بھلائی کا ارادہ رکھتا ہوں، یہاں اللہ کے رسول موجود ہیں، تم ان کی اتباع کر لو۔ خالد وہاں پہنچے اور مسلمان ہو گئے، لیکن اپنے باپ سے ڈرتے تھے، لہٰذا اسلام کو چھپا کر رکھا۔ لیکن جب بہت زیادہ گھر سے غائب رہنے لگے تو باپ کو تھوڑا شک ہوا، لہٰذا اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھیجا کہ ان کو دیکھ کر آؤ، کہیں یہ اسلام تو نہیں قبول کر چکے۔ جب وہ پہنچے دوسرے بھائی خالد کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس، تو ان کو پکڑ کر لے کر آئے، تو باپ نے ان کو بہت ڈانٹا اور ان کو کوڑے سے مارنے بھی لگا، اور اتنا مارا کہا جاتا ہے لاٹھی سے اور کوڑے سے کہ یعنی ان کے سر پر کافی چوٹیں آئیں۔ پھر انہیں مکہ میں قید کر لیا گیا اور ان کے بھائیوں کو منع کر دیا گیا کہ ان سے کوئی بات نہ کرے جب تک کہ اسلام سے پھر نہیں جاتے، اور ان کو خالد کو سب سمجھانے لگے کہ اسلام چھوڑ دو۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کا گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی، ان کو بھوکا رکھا، 3 دن تک پانی بھی نہیں پینے دیا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ صبر سے کام لیتے رہے اور اجر کی امید رکھی۔ پھر ان کے والد نے کہا، واللہ میں تیری خوراک بھی بند کر دوں گا۔
انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری یعنی کھانا پینا بند کر دیں گے تو مجھے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جس سے میں زندہ رہوں گا۔ جب ان کو آزادی ملی تو پھر وہ رسول اکرم کے پاس آئے اور آپ کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ جب مسلمان دوسری بار ہجرت کے لیے حبشہ جانے لگے تو انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی۔ تو آپ دیکھیں کیسے کیسے ان لوگوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، صحابہ کرام نے۔ یعنی جو یہ بات ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ آج ہم کو اسلام بیٹھے بٹھائے ہماری ماؤں کی گود سے ملا ہے نا، تو اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اتنی تکلیفوں سے اسلام کو قبول کیا تھا، اتنی تکالیف برداشت کی، اتنی قربانیاں دی، تب کہیں ان کو اسلام کی نعمت ملی تھی۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو جو اصل ایمان والے ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو ایز اے گرانٹیڈ نہ لیں اسلام کو، بلکہ کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ہم کو دین کی دعوت آگے پہنچانی ہوگی، کچھ نہ کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے ہماری آخرت سنور جائے اور دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے۔ کیونکہ عزت اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کریں، اسلام کی دعوت کو عام کریں اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے بنیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا تھا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے، گمان کر رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ وقت آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ ان پر کیا کیا سختیاں نہیں گزری، کتنی ان کے اوپر مشکلات آئیں، تکلیف سے ان کو گزرنا پڑا، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یعنی یہ اسلام کا جو پیریڈ تھا 3 سالہ خفیہ دور رہا۔ اب 3 سال کے بعد یہ صرف 1 اور 2 سال کے عرصے میں، یعنی نبوت کے 3 سال گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ چوتھا سال تھا، اور نبوت کا 5واں سال، یعنی چوتھے اور 5ویں سال میں ان 2 سالوں میں ہی اتنی زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا صحابہ کو اور رسول اللہ کو کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ یہ 2 سال ان کے بہت بھاری تھے، اسی لیے جو ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی وہ 4 نبوت کے چوتھے سال ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 سال کا یہ والا عرصہ تھا، اس کے بعد 3 سال شیب ابی طالب میں گزرے، ٹوٹل پھر سمجھیں یعنی 4 اور 5 نبوت، پھر 6 7 8 یعنی نبوت کے 8 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد پھر اور تکلیف دہ دور گزرا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے چچا جو آپ کے سپورٹر تھے اور آپ کی بیوی جو کہ آپ کو سپورٹ کر رہی تھی ہر طرح سے، ان کا انتقال ہوا۔ 10 نبوت کا وہ سال، یعنی نبوت کا 10واں سال تھا۔ اس کے بعد 3 سال تک آپ کو اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا مکہ میں، کیونکہ اب تو آپ کے چچا بھی نہیں رہتے سپورٹ کرنے والے، مسلسل آپ کی جان کو خطرہ تھا، اور طائف والوں نے بھی آپ کا انکار کر دیا تھا۔ تو یہ ٹوٹل 13 سالہ زندگی بہت صبر آزما تھی، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ جو دھیان دیا صحابہ کی تربیت پر دھیان دیا۔ آپ دیکھیں کسی بھی معاشرے میں چینج لانے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے پہلے افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ افراد اچھے ہوں گے، افراد عزم اور حوصلے والے ہوں گے، جن کے اندر عظمت ہوگی، صبر اور استقامت ہوگی، تو پھر آپ معاشرے میں کوئی چینج لا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس لوگ ہی نہ ہوں تو آپ معاشرے میں چینج کیسے لا سکتے ہیں؟ اگر سارے ہی لوگ جاہلی رسم و رواج کے پابند ہوں، اگر سب کے سب بگڑے ہوئے ہوں، تو پھر کون یہ کام کرے گا؟ تو اس کے لیے پہلے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کسی بھی کام کے لیے، جیسے آپ نے دیکھو گے کہ جب بارش کا موسم آنے والا ہوتا ہے تو کھیتیاں بوئی جاتی ہیں، یعنی بیج بویا جاتا ہے نا، اور اس کے لیے آپ نے دیکھو گے کہ کسان کیا کرتا ہے، پہلے کسان وہاں کا جو جھاڑ جھنکار ہے، جو کھیت میں کی جو زمین میں جھاڑ جھنکار بھرا ہوا ہے، وہ پہلے اسے نکال کر باہر پھینکتا ہے۔ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں یا جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے کھیت میں، پہلے اس کو اٹھاتا ہے، اس کو نکالتا ہے، اس کو پھینکتا ہے باہر، یعنی پہلے وہ کھیت کی اور زمین کی صفائی کرتا ہے، اس میں سے کنکر اور جھاڑیاں چنتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر وہ بیج بوتا ہے۔ اور بیج بونے کے لیے بھی پہلے زمین میں ہل چلانا پڑتا ہے، زمین کو ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے وہ گدرائی سی ہو جائے زمین نا، تاکہ بالکل ہی سخت زمین میں اگر آپ بیج بوئیں گے تو بیج نکلے گا نہیں جلدی سے، تو آپ کو اس کو تھوڑا سا نرم کرنا پڑتا ہے زمین کو۔ تو جس طرح سے کسان یہ کام کرتا ہے، اس کی بتاتے ہیں کہ پھر اس کی محنت رنگ لاتی ہے، اور پھر اتنی محنت کرنے کے بعد پھر وہ زمین سے فصلیں اگتی ہیں اور وہ بیج تناور درخت بن جاتا ہے، یا پھر فصل آتی ہے اور بہار آ جاتی ہے کھیتیوں پر۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام کی، یعنی انسانوں کی، افراد کی تیاری بھی بہت ہی محنت طلب کام ہے۔ یعنی ایک معاشرے میں اچھے لوگوں کو چننا یا اچھے لوگوں کی ٹیم تیار کرنا، ایک ہم خیال لوگوں کو مربوط رکھنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو اس طرح سے تیار کرنا کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی آندھی، کوئی طوفان آئے، یا شرک اور کفر کی طرف سے کوئی ایسے لالچ دیے جائیں، اٹریکٹ کیا جائے یا ٹیمپٹ کیا جائے، تو اس صورت میں ایسے افراد ہوں جو کہ
ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اور اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے والے ہوں. تو آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں نا. ہم کو ایک مربوط ہونے کی ضرورت ہے, یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. یعنی یونٹی اتنی ضروری ہے, تبھی ہم یہ کام مل کر سکتے ہیں. کیونکہ جب تک ہم سب مل کر یہ کام نہیں کریں گے, ایک ٹیم ورک کے طور پر یہ کام نہیں ہو سکتا. دین کی تبلیغ کا کام, دین کی دعوت کا کام, اور اس کے لیے تربیت ضروری ہے, افراد کو تیار کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو بھی لے کر اور کہیں کہ اچھا یہ کام شروع کر دو. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھو گے کہ ہر فیلڈ میں پروفیشنلز چاہیے ہوتے ہیں. کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کمپنی نے اپنے کمپنی کی طرف سے کسی فرد کو بھیجا ہو اور وہ لوگ کچھ مشینیں بلانا چاہ رہے ہیں باہر ملک سے اپنی کمپنی کے لیے, کوئی بھی سائنس سے ریلیٹڈ, میڈیکل سے ریلیٹڈ کچھ نئی مشینیں ہوں, اس کو آپریٹ کرنے کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے, یا اس کو سیکھنے کے لیے کس کو بھیجا جاتا ہے؟ جو اس فیلڈ کا آدمی ہوتا ہے, جو اس فیلڈ کا شخص ہوتا ہے. تو جو لوگ ماہر ہوں گے وہی یہ کام کر سکتے ہیں, جو لوگ سیکھے ہوئے ہوں گے وہی یہ کام کر سکتے ہیں. صرف ایک لوگوں کے ہجوم ہو اور جذبات میں آئے ہوئے لوگ صرف جذبات میں آ کر نکل کھڑے ہوئے ہوں, وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ کو اس کے لیے افراد کی تیاری بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے تو یہ بہت ہی گہری بات ہے اصل میں, کہ ہجوم, یہ بھیڑ, یہ جلوس, وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کو چنندہ سلیکٹڈ افراد, ایسے سلیکٹڈ لوگ چاہیے جن کے اندر عزم ہو, حوصلہ ہو, صبر کے ساتھ جو کام کر سکتے ہوں. وہ لوگ ہی معاشرے کا یعنی حالات کا رخ بدل سکتے ہیں, معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں, رسم و رواج کو ختم کر سکتے ہیں. جذباتی لوگ نہیں چاہیے. جذبات سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جذبات ابھرتے ہیں, اس کے بعد پھر ٹھنڈے بیٹھ جاتے ہیں, پھر کچھ نہیں کرتے. اور پھر تکلیف جب آتی ہے, مشکلات جب آتی ہے, تو اس میں تکلیف میں صبر بھی نہیں کرتے کچھ لوگ. تو بہرحال مکہ میں جو اتنے سال تک صبر ہوتا رہا, 13 سال تک, ہر قسم کے ظلم و ستم کا جواب انہوں نے صرف اور صرف پیشانی پر مسکراہٹ یا چہرے پر مسکراہٹ سجا کر دیا. بغیر ماتھے پر کوئی شکن لائے صحابہ کرام ہر ظلم و جبر برداشت کرتے رہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی مشکلات آئیں. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ مسلمان مکہ میں صرف اپنے دفاع کرنے کے حق میں تھے, حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھے. یعنی یہ جو سوچ تھی ان کی, حالانکہ بعض لوگوں کو غصہ بھی آیا, ان میں ایسے لوگ بھی تھے جیسے عبد الرحمن بن عوف تھے, کبھی کبھی وہ جوش میں بھی آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی, جب ہم مشرک تھے تو طاقتور تھے, اور جب ایمان لے آئے تو بے حیثیت بن گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم, مجھے ابھی درگزر کرنے کا حکم ہے, اس لیے تم کسی سے مت الجھو. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ رسول اکرم کا طریقہ تربیت تھا. تو سیرت نگاروں نے اس بارے میں بہت اچھے ویوز دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا حکمت تھی یا کیا سبب تھا کہ مکہ میں جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی. یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا مناسب نہیں سمجھا گیا, بلکہ الٹا صرف اور صرف صبر اور برداشت اور اپنی دفاع کا کام کرنے کے لیے کہا گیا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, انسان صرف اپنے طور پر اندازے لگا سکتا ہے یا اسباب بیان کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی حکمت زیادہ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. پھر بھی جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ مکی دور میں کیوں قتال کا حکم نہیں دیا گیا, یا مکی دور میں کیوں ان سے الجھنے سے منع کیا گیا, اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جو نظر آتا ہے وہ تو یہی نظر آتا ہے کہ ایک خاص قسم کی تربیت کی ضرورت تھی. یہ تیاری کا دور تھا, تربیت اور تیاری کا دور تھا. اس میں ظلم پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی, اور جو تربیت حاصل کرنے والے لوگ تھے تاکہ ان کے ذہن میں ہر قسم کی جو بھی کچھ سوچ تھی وہ ختم ہو جائے, وہ لوگ صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کام کرنے والے بنے. ان کے اندر کے جذبات کو ابھارا گیا کہ وہ صرف للہ فی اللہ یہ کام کرے, کوئی دنیا کی کشش ان کو اپنی طرف نہ کھینچے. اور چونکہ جو عرب معاشرہ تھا, آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ بات بات پر تلوار نکال لیا کرتے تھے, صبر و تحمل ان کے اندر نہیں تھا, بہت جلد بازی سے کام لیتے تھے, اسی بنا پر بہت جنگیں بھی ہوتی تھی. تو اب ایسے معاشرے کو چینج کرنا یا ان کی تربیت کرنا یہ معمولی کام نہیں تھا, تو لہٰذا ان کے اندر صبر و تحمل پیدا کرنے کی ضرورت تھی, کیونکہ آگے چل کر ایک نئی قیادت قیام میں آنے والی تھی. ایک مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کا قیام عمل میں آیا. اب یہی صحابہ کو تو پورے اس وقت دنیا کی باغ ڈور سنبھالنی تھی, انہی کو تو سب کے لیے روشنی کی ایک طرح سے مینار اور مثال بننا تھا, انہی کے نقش قدم پر بعد کے آنے والوں کو چلنا تھا. تو ان کی تیاری, بہت بہتر تیاری کی ضرورت تھی ان لوگوں کو. لہٰذا رسول اللہ نے پہلے صحابہ کی تربیت پر دھیان دیا, ان کے اندر صبر تحمل پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ آگے چل کر یہ دنیا کی ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال سکیں. اور یہی آپ دیکھیں کہ یہ جو تربیت تھی یہ نسل در نسل چلی آ رہی. آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. اور
دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے اس لیے بھی روکا گیا کہ اسلام یہ چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم تھا کہ پرامن طریقے سے دعوت دی جائے. اگر شروع میں ہی ایک طرح سے جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی یا اسٹارٹنگ میں ہی جواب دیا جانے لگتا تھا، یعنی مار کا جواب مار سے جواب دیتے اگر، تو آپ سوچیں کہ کیا ہو جاتا، کیونکہ ہر گھر کے فرد اسلام قبول کر رہے تھے، تو آپس میں رشتہ داروں میں ہی دشمنی ہو جاتی تھی. یعنی اگر باپ مسلمان تھا تو بیٹا مشرک تھا، اگر بیٹا مسلمان تھا تو باپ مشرک تھا. اب یہ اگر دشمنی بڑھتی اور مار دھاڑ شروع ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا تھا کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی قتل و غارت گری ہوتی ہے، خون ہوتا. تو اسی لیے پھر لوگ یہ سمجھتے کہ اچھا اسلام ایسا مذہب ہے یا ایسا دین ہے کہ یہ آپس میں اپنے رشتہ داروں ہی کو مارنے کا حکم دیتا ہے. تو لہٰذا سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی حکمت اس میں کار فرما تھی کہ بالکل پرامن طریقے سے خاموش رہنے کے لیے کہا گیا، آپ صرف اپنا دفاع کریں، جواب نہ دیں. پھر وہ جو معاشرہ تھا دراصل وہ نہایت ہی خود نمائی والا معاشرہ تھا. ہر بات میں ان کو شہرت کا بہت شوق تھا، خود نمائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اگر ایسی حالت میں قتال کا حکم دیا جاتا تو کیا ہوتا، آپس میں مزید سرکشی پیدا ہوتی، ایک دوسرے سے اور اناد پیدا ہوتا. پھر وہ مکہ کی جو سرزمین ہے وہ جنگ یعنی ایک طرح سے محاذ بن جاتی تھی، یعنی جنگ شروع ہو جاتی تھی، ایک نئی خونی جنگ کا آغاز ہو جاتا تھا. اور پھر لوگ اسلام کے نظریے کو بھول کر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ ہی کرتے رہتے تھے. اس لیے الحمدللہ پہلے ہاتھ روکنے کے لیے کہا گیا. پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو اذیتیں مسلمانوں کو دی جا رہی تھیں، ظاہر سی بات ہے وہ ان کے عزیز و اقارب ہی تھے. اگر ان کا جواب دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا کہ عزیز و اقارب ہی کے دشمن بننا پڑتا تھا اور ہر گھر میں قتل و خون عام ہو جاتا تھا. اس لیے بھی منع کیا گیا. پھر آپ دیکھیں قریش نے اسلام کے خلاف جو اتنا منظم پروپیگنڈا کیا تھا کہ وہ حج کے موسم میں یہ لوگوں سے کہتے رہتے تھے. تو آپ دیکھیں اس میں بھی الحمدللہ چونکہ مسلمان دفاع کرتے رہے اور صبر سے کام لیتے رہے تو انہوں نے بھی کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا. انہوں نے کبھی رسول اللہ کو اس دعوت سے روکا نہیں دینے سے. ہاں وہ لوگ مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یعنی ایسا نہیں کیا گیا کہ بالکل ہی بند کر دیا گیا کہ تم دعوت ہی نہ دو، ایسے نہیں کہا گیا. وہ لوگ اپنے طور پہ کوشش کرتے تھے، لیکن رسول اللہ آزاد تھے. کعبۃ اللہ کے سامنے آپ آزادانہ نماز بھی پڑھتے تھے کیونکہ رسول اللہ کے پشت پر آپ کا قبیلہ تھا بنو ہاشم. لہٰذا وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تو ہمارے بھی ہاتھ نہ کاٹ دیے جائیں. تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ رسول اللہ کے صبر اور مسلمانوں کے صبر کی وجہ سے ہوا. پھر قریش نے جو پروپیگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف تو پھر ان کو تو ایک موقع آ جاتا تھا کہ اچھا یہ محمد تو ایسا حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ باپ بیٹے کو قتل کر دے، بیٹا باپ کو قتل کر دے. اس طرح سے پھر وہ اور بدگمانیاں پیدا کرتے تھے. یہ بھی چیز ہمیں دیکھنے میں آئی کہ جو اذیتیں مسلمانوں کو دی جا رہی تھیں اور جس پر وہ صبر و برداشت سے کام لے رہے تھے، جیسے بھی آپ نے دیکھا کہ خالد بن عاص رضی اللہ عنہ ایک آنکھ پر ان کو مارا گیا تو کہا کہ میں دوسری آنکھ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے راستے میں، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا. تو سارے یہ مجمع میں یہ بات ہو رہی تھی، یعنی سارے کفار مکہ، سرداران قریش اور سرداران مکہ کھڑے ہوئے تھے آس پاس، ایون باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. لیکن عثمان بن مظعون نے بدلہ لینے کی بات نہیں کی بلکہ اسلام کی خاطر اور مزید قربانی دینے کی بات کی. اس سے کیا ہو، لوگوں کے دل میں خود بخود یہ خیال پیدا ہو کہ اچھا آخر یہ ہے کیا دین جس کے لیے انسان اتنی تکلیف اٹھانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. جیسے کہ وہ شاعر لبید تھا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا ہوگا اور ہو سکتا ہے اسی واقعے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا ہو. سبحان اللہ، اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے صبر سے کام لیا تو ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو کہ ہو سکتا ہے شروع میں وہ اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کے خلاف وہ کمانڈر بھی بنتے رہے، یعنی خالد بن ولید ہے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شروع میں انہوں نے بہت تکلیف دی. جو ان کی کنیز تھی اس کو مارتے تھے اور مار کر جب تھک جاتے تھے تو کہتے تھے کہ میں اس لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ مجھے تجھ پر رحم آ گئے، بلکہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، تازہ دم ہو کر پھر ماروں گا. تو آپ دیکھیں کہ جب یہ مسلمانوں نے صبر اور برداشت سے کام لیا تو آپ دیکھیں آگے چل کر جو بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے وہ الحمدللہ اسلام کے پیروکار بن گئے. یہ بھی اس میں بہت بڑا فائدہ ہوا. پھر چونکہ اس وقت قبیلہ پرستی بہت عام تھی تو اگر ایک فرد کے خلاف کوئی کام کیا جاتا، اگر کوئی جواب دیا جاتا، کوئی مسلمان بدلے میں جواب دیتا اور مارتا کسی کو تو کیا ہو سکتا اس کا پورا قبیلہ اٹھ کھڑا ہو اور اس طرح سے آپس میں قبائلی جنگ شروع ہو جائے. تو الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ اس وقت مسلمان بہت تھوڑی قلیل تعداد میں تھے. یعنی ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم
ہمارے پاس وہ سورسز ہے یا نہیں، یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس وہ ٹکر لینے کے لیے اتنا ساز و سامان ہے یا نہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہ اور ہم دشمن سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، تو نادانی ہوئی. اسلام ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ جب تک تمہارے پاس، یعنی جب تم مقابلہ اگر کرو کسی بھی معاملے میں، چاہے بات چیت کرنا ہو، گفتگو کے ذریعے سے مناظرہ ہو، کبھی کسی اسلام دشمنی والے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے وہ دلائل مانگ رہے کہ ٹھیک ہے ابھی تم اسلام کی پیروی کرتے ہو تو کیا سچائی ہے بتاؤ، تو آپ کو عقل سے دلائل دینا چاہیے، نقلی دلائل بھی پیش کرنا چاہیے، عقلی دلائل بھی پیش کرنا چاہیے. تو جب تک آپ کے پاس تیاری نہیں ہوگی آپ کیسے مناظرہ کریں گے، آپ کیسے گفتگو کریں گے سامنے والے سے. تو بہرحال ابھی مسلمان قلیل تعداد میں تھے، اور اگر مسلمان الجھ پڑتے تو ہو سکتا ہے وہیں یعنی مسلمان بھی لڑتے اور وہ بھی لڑتے، اور وہ لوگ پھر ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دیتے اور اسلام کا خاتمہ ہو جاتا، دین نہ پھیلتا. لہٰذا اس لیے بھی یہ حکمت تھی کہ ابھی تم خاموش رہو کیونکہ تم کم تعداد میں ہو. ابھی اسلام عرب یعنی مکہ سے باہر پھیلا بھی نہیں تھا زیادہ، یہ عرب سے باہر پھیلا بھی نہیں تھا. لہٰذا صحابہ کو صبر کی تلقین کی گئی تاکہ پھر یہ دور دراز کے علاقوں میں اسلام پھیلتا چلا جائے اور پھر ایک بڑی قوت بن جائے الحمدللہ. تو یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کر سوچیے کہ یعنی تربیت کتنی ضروری ہے اور حکمت عملی سے کام لینا کتنا ضروری ہے. یعنی ہر معاملہ جو بھی پیش آتا ہے، دنیا میں بہت سارے معاملات ایسے پیش آتے رہیں گے. ہمیشہ سے اسلام کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، اسلام کے خلاف باتیں کی، آوازیں اٹھائی، یا ہر طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہم کو سیرت سے ہی سیکھنا چاہیے، سیرت سے ہی ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا تھا. جب سورسز نہیں تھے، جب قلیل تعداد میں تھے مسلمان، جب مغلوب تھے تو کیسے مقابلہ کیا، اور جب مسلمان غالب آ گئے، جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی الحمدللہ، تو تب انہوں نے کیسے مقابلہ کیا. تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. سیرت سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا اور مکی دور میں کیسے زندگی گزاری. اور یہاں پر آپ یہ بھی بات دیکھیں کہ رسول اکرم کو پھر اعلانیہ تبلیغ کرنے کی اجازت تھی، آپ کو وہ لوگ روک نہیں رہے تھے. اور پھر رسول اکرم ہر حج کے موسم میں جتنے بھی جو گروپس آتے تھے حج کے لیے، سب کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے. تو بہرحال شروع میں جو توجہ دی گئی وہ زکوٰۃ ادا کرنے، نماز قائم کرنے، صبر کی تلقین، ذاتی تربیت پر توجہ زیادہ دی گئی تاکہ مشکل وقت میں پھر صحابہ کرام ان حالات سے نپٹنے کا اپنے اندر وہ جذبہ پا سکیں اور خالص اللہ کے راستے میں نکلنے کی ان کو ایک طرح سے خواہش ہوئی نہیں، ان کے دل میں صرف خلوص باقی رہے، کوئی دنیا کی لالچ ان کے دل میں نہ آئے. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی پھر ایسی آیت نازل ہو رہی تھی جس سے صحابہ کرام کی ہمت بڑھتی چلی جاتی تھی الحمدللہ. وہ اور آگے بڑھ چڑھ کر ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا اور ایک نئی ان کے اندر روح پھونک دی جاتی تھی قرآن کی آیت سے. یعنی قرآن کی جو آیتیں ہمیں ملتی ہیں جو شروع مکی دور میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں، اور اسی لیے سبحان اللہ آپ دیکھیں قرآن میں جب سورتوں کی ترتیب دی گئی تو سورتوں کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ مکی سورہ، مدنی سورہ. تو اس کی بھی بہت بڑی حکمت عملی ہے الحمدللہ کہ ایکچولی قرآن کی آیتوں سے پھر آپ کو سپورٹ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی غیر مسلم کنٹری میں ہیں یا آپ قلیل تعداد میں مائنورٹیز میں ہیں آپ، تو آپ کیسے کام کریں گے، قرآن کی کون سی آیتوں سے پھر آپ کو ایک سپورٹ مل سکتا ہے، آپ کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. کیونکہ قرآن میں ایسی آیتیں نازل ہو رہی تھی جس سے صحابہ کرام کو تسلی دی جاتی تھی. ان آیتوں سے صحابہ کرام کی ہمت مزید بڑھ جاتی، ان کے اندر ایک نیا جذبہ اور عزم اور حوصلہ پیدا ہوتا اور وہ نئے سرے سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، ان کی ہمت بڑھتی چلی جاتی تھی. ان کو صبر پر خوشخبری دی گئی جنت کی اور کفار کو عذاب کی وعید سنائی گئی. پھر انہیں یہ بھی حکمت عملی سکھائی گئی کہ تم کافروں کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ قرآن کی شروع کی آیت ہم کو ملتی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے یا کیا کچھ کرتے رہے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 108. تو صحابہ کرام نے جان لیا تھا کہ کیسی ان کو مصلحت اختیار کرنی ہے، کیسے کام کرنا ہے. فساد کا اگر خطرہ ہو تو پھر بلا وجہ جھڑپ نہ کی جائے اور بلا وجہ الجھا نہ جائے. قرآن کریم ان کو اخلاقی تعلیم بھی دے رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تربیت فرما رہے تھے. دونوں چیزیں مل کر صحابہ کرام ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بوسٹ ہو گئے. یعنی ان کی تربیت اتنی بہترین انداز میں ہوئی کہ پھر انہیں کوئی دنیا کی طاقت نہ جھکا سکی، نہ خرید سکی، نہ انہیں اپنے ارادے سے
پیچھے ہٹا سکی. وہ ڈٹے رہنے والے لوگ تھے, اپنے ارادے کو پورا کرنے والے اور اللہ کے راستے میں ہر تکلیف برداشت کرنے والے لوگ تھے. پھر یہ ایسے تیار ہوئے صحابہ کہ جب یہ آگے نکلے میدان جہاد میں تو کبھی انہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی, کبھی کمزوری نہیں دکھائی, کبھی جھکے نہیں, کبھی دن اور رات کو نہیں دیکھا. ہر وقت ان کو بس ایک ہی فکر سوار رہتی تھی کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, اللہ کی زمین پر اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اللہ تعالیٰ کی شریعت جاری اور ساری ہو. سبحان اللہ. اور اسی بنا پر انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ان کے سامنے زمین ہے یا دریا ہے, پہاڑ ہیں یا پھر کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. اور اسی لیے جو کہا تھا نا کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یعنی یہ صحابہ کی خصوصیت تھی ماشاءاللہ کہ اگر وہ میدان جہاد میں جاتے اور راستے میں سمندر بھی آ جاتے, یہ دریا بھی آ جاتے, تو وہ اسے بھی پار کر لیتے تھے ماشاءاللہ. اتنا ان کا عزم اور حوصلہ تھا. یہ صحابہ کرام تھے جو قرآن اور رسول اللہ سے تربیت پا رہے تھے الحمدللہ. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں یہ حکم آج کے دور میں بھی باقی ہے. یعنی جو حکم صحابہ کرام کو دیا گیا تھا تو یہ حکم آج بھی باقی ہے. آج بھی اگر کوئی کافر اپنے کسی محفوظ علاقے میں ہو اور اسلام اور مسلمان وہاں پر تابع ہوں اور ان کو یہ ڈر ہو کہ اگر انہوں نے صلیب کو یا کسی ان کے گرجے وغیرہ کو برا کہا تو وہ اسلام یا اللہ کو یا اللہ کے رسول کو برا بھلا کہیں گے یا نازیبہ الفاظ استعمال کریں گے, تو ایسی حالت میں برا بھلا کہنا ناجائز ہوگا. اور نہ کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جائے جو اس دشمنی کا سبب بنے, کیونکہ کسی کو گناہ پر ابھارنا یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ زبردستی سامنے والے کو پریشان کریں تاکہ وہ زچ ہو کر الٹا آپ کو بھی برا بھلا کہنے لگے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اپنے باپ کو یا والدین کو گالی نہ دو. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, بھلا ہم اپنے والدین کو گالی کیسے دیں گے؟ تو کہا کہ تم کسی دوسرے کو گالی دیتے ہو, پھر وہ دشمنی میں آ کر تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے, تو اس لیے کسی کو گالی نہ دو. اور اسی طرح سے اسپیشلی کسی یعنی جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں, یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں, ان کے گرجوں کو یا ان کی مندروں کو یا ان کے دیوتاؤں کو برا بھلا نہ کہو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ جواب میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کچھ کہنے لگے, نازیبہ الفاظ کہنے لگے. تو بہرحال بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ خاص طور سے اگر نوٹ کرنا چاہیں تو 13 سالہ مکی دور جو کہ افراد کی تربیت کا دور تھا, افراد کی تیاری کا دور تھا, جس میں دلوں میں لا الہ الا اللہ کی جوت جلائی گئی. یعنی صحابہ کرام کے دلوں کو توحید کی تعلیم و تربیت سے ان کے دلوں کو منور کیا گیا, وہ روشنی ان کے دلوں میں پیدا کی گئی. اگر کوئی غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ وقت صبر آزما وقت تھا. یہاں پر سوچ اور فکر کو بدلا گیا, یعنی ذہنی سانچے کو, یعنی ذہن کو بدلا گیا, ذہن سازی کی گئی. یعنی اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائی گئی کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید کا بیج دلوں میں ڈالا گیا. آپ دیکھیں جب یہ عقیدہ پختہ ہونا کہ بس ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اسی اللہ کی خاطر سب کچھ کرنا ہے, پھر انسان کے سامنے اگر ساری دنیا کی دولت بھی ڈال دی جائے تو پھر اس کو کبھی کوئی خرید نہیں سکتا, کبھی کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا اپنے راستے سے. تو بہرحال اپنے اسی یعنی ہم کو اپنے دلوں کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے, ایک اللہ کی اطاعت ہمارے دل میں کتنی ہے, اور اس میں کسی قسم کی کمپرومائز کرنے کی یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور جلد بازی سے کام نہ لیا جائے. بہت ہی اہم بات اسکالرز نے لکھی ہے کہ ہنگامہ آرائی اسلام کا مطلب نہیں ہے. یعنی ہنگامے کرنا, جلسے جلوس کرنا, جوش والی تقریریں کرنا, بیٹھکیں کرنا, اس کے خلاف اس کے خلاف نہیں, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کا مزاج تو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا مزاج ہے, اور پرامن طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, جیسے کہ رسول اکرم نے 13 سالہ مکی دور میں کیا. آپ دیکھیں رسول اکرم نے کبھی کوئی ہمیں صحابہ کرام کا کوئی جوش والا کہیں ہمیں کوئی تقریر نہیں ملتی ہے, نہ کوئی جلسہ ملتا ہے, بلکہ پرامن طریقے سے انتظار کیا جائے, یعنی طویل وقفہ انتظار, صبر آزما لمحات, تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت. اگر ہم سنت کا یہی طریقہ آج بھی اپناتے ہیں اور آج بھی رسول اکرم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اسی طریقے کو لے کر چلتے ہیں, یقین جانیے ہو سکتا ہے 10 سال لگیں, ہو سکتا ہے 20 سال لگیں, اور ہو سکتا ہے ہم نہ دیکھیں, ہماری آنکھیں نہ دیکھیں, لیکن ہماری اولاد, ہماری آنے والی جنریشن ضرور وہ اسلام کا دور دیکھے گی جس میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی کہ وہی طریقے کو اپنایا جائے جو رسول اکرم نے اپنایا تھا, کہ افراد کی تیاری, ان کی سوچ کو بدلنا, ان کی ذہن سازی کرنا. پہلے تعلیم و تربیت کا کام ہو, ذہن تیار کیے جائیں, دلوں میں عقیدہ پختہ کیا جائے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ابھارا جائے,
اگر یہ ذہن میں سوچ پروان چڑھ گئی، اور یہی آپ دیکھیں، یہی سوچ کی جو تر و تازگی ہے یہ انسان کو جلا بخشتی ہے، یعنی اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے۔ جب یہ چیزیں درست ہوں گی، دل میں عقیدہ پختہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، اطاعت ہوگی، تو یہ درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، اور یہ درخت بہت تناور درخت بن جائے گا، جو اسلام کا جو بیج دلوں میں بویا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ نے اپنی تربیت کے ذریعے صحابہ کو ضبط نفس کی تعلیم دی، صبر سے کام لینے کا درس دیا۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے تربیت پا رہے تھے۔ رسول اللہ انہیں حکم دیتے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑے رکھو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جیسے کہ مکی دور کی جو آیتیں ہم کو ملتی ہیں اس میں یہی ذکر زیادہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی گئی۔ شروع کا جو 3 سالہ دور تھا خفیہ دعوت تبلیغ کا، آپ دیکھیں اس میں بار بار نماز کی تلقین کی گئی، نماز اور صبر سے کام لو، صبر اور نماز سے مدد لو، یہی ہم کو ذکر ملتا ہے۔ اور تربیت بھی کیسی کی گئی کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت، یہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کا یہ جو کانسیپٹ ہے، اصل میں یہ انسان کو اندر سے بدل کر رکھ دیتا ہے، اس کے اندر سے اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا انسان ہو جاتا ہے جسے آپ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ تو آج بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کو اسی طرز عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جتنی بھی جو دینی آرگنائزیشنز ہیں اور جو آرگنائزیشنز کے کام کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو، انصار کے نام سے ہو، مہاجر کے نام سے ہو، کارکن کے نام سے ہو، انچارجز کے نام سے ہو، دائی کے نام سے ہو، کچھ بھی، بہت سارے نام ہر ٹیم نے اور ہر آرگنائزیشن نے اپنے اپنے کام کرنے والوں کے نام الگ الگ کر رکھے ہیں۔ تو جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور جو بھی اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی تربیت پر دھیان دیں۔ تعلیم و تربیت کا یہ مرحلہ اگر صحیح سے گزر گیا تو انشاءاللہ پھر وہ ایک طرح سے عزم کا پہاڑ ثابت ہوں گے، ان کو کوئی ہلا نہیں سکے گا اپنی جگہ سے، ان کو کوئی خرید نہیں سکے گا، ان کو کوئی جھکا نہیں سکے گا۔ تو یہاں پر جو خصوصاً قرآن کی آیتیں ہم کو ملتی ہیں جو شروع میں صحابہ کی تربیت کے لیے نازل ہوئیں، وہ تھی تہجد کے تعلق سے، کہ بار بار تہجد کا حکم دیا گیا، بار بار تہجد کی تاکید کی گئی۔ اور تہجد دراصل یہ ایک ایسا عبادت کا ذریعہ ہے جس میں بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، کوئی تیسرا پرسن نہیں ہوتا، نہ دنیا کے جھمیلے ہوتے ہیں، نہ دنیا کے کام کاج کی فکر ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، اور اپنے رب سے راز و نیاز ہوتے ہیں، اپنے رب سے دعا کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے رسول اکرم کی کامیابی کا ذریعہ بھی یہ تھا کہ رات میں اللہ تعالیٰ سے دعا اور پھر دن میں تبلیغ کا کام۔ جب تک کہ آپ دیکھیں اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا، آپ بندوں سے کتنے بھی تعلق مضبوط کر لیں، کام پھیل نہیں سکتا، کام بڑھ نہیں سکتا۔ دین کے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ جب تک کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرے گا، اس کو مدد نہیں آ سکتی۔ تو دین کے داعیوں کے لیے تہجد ایک طرح سے ٹونک کا کام کرتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی کمزور پرسن ہوتا ہے جو ویک ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹرز مشورہ دیتے ہیں کہ اچھا انہیں فلاں فلاں ٹونک تجویز کی جاتی ہے کہ یہ وٹامنس کی جو ٹیبلٹس ہیں ان کو دی جائیں، یا یہ سپورٹ دیا جاتا ہے کہ ان کو طاقت ملے۔ تو اسی طرح سے جو دین کے داعی ہوتے ہیں ان کے لیے جو ٹونک ہے وہ تہجد ہے، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ تو رسول اکرم نے اپنے صحابہ کو یہی ترغیب دی، اسی لیے جو شروع کی آیت ہم کو ملتی ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا سا، یعنی رات کا نصف یعنی ہاف، یا اس سے تھوڑا سا کم کیجئے، یا اس پر کچھ زیادہ کیجئے، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیات ہیں۔ جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو رسول اکرم نے صحابہ کرام کو بھی یہ سبق دیا کہ داعیوں کو تہجد گزار، ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور تمام معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہونا چاہیے اور صبر کرنے والے ہونا چاہیے۔ کفار سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، نیک اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بہرحال جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے انسان کھڑے رہتا ہے، یعنی ہمارا پورا انسان کا جو سٹرکچر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ، اور مجھ سے زیادہ آپ لوگ اس بارے میں علم رکھتے ہوں گے سائنس کے تعلق سے، کہ انسان کھڑا ہی رہتا ہے ریڑھ کی ہڈی کی وجہ سے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی اس کی تھوڑی سی کچھ کمی ہو جائے اس میں تو انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ بیڈ پر چلا جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ریڑھ کی ہڈی انسان کو کھڑا رکھتی ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، اسی طرح سے دین کے داعی کے لیے کھڑے رہنے یعنی جو سپورٹ ان کو ملتا ہے وہ تہجد سے ملتا ہے، کہ اگر آپ تہجد گزار نہیں ہیں، آپ رات میں اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں طلب کرتے ہیں اور دن میں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، کتنا پڑھتے تھے نماز،
माशाल्लाह आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, आपने वो मशहूर जुमला तो सुन रखा होगा कि रसूल अकरम इतना खड़े रहते थे तहज्जुद के लिए कि कैसे हो जाते थे आपके पाँव, आपके पाँव मुबारक पर, पाए मुबारक पर वरम आ जाते थे। बाजू का तब यानी एक सहाबी उनके साथ खड़े हुए तहज्जुद के लिए, वो कहते हैं कि मैं घबरा गया, कहने लगे रसूल अकरम ने पहले सूरह बकरा शुरू की और मैंने समझा कि शायद हाफ सूरह बकरा होने के बाद आप रुकू फरमा लेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह पढ़ते गए। उसके बाद कंप्लीट सूरह बकरा होने के बाद रसूल अकरम रुकू करेंगे, तो मैं इंतजार में थे कि अब सूरह बकरा कंप्लीट हो गई तो अब रुकू करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह ने सूरह आल इमरान शुरू कर दी। सोचिए जरा, तो इतनी लंबी लंबी नमाजें होती थी, रात का जो क़याम होता था रसूल अकरम को वो इतना ज्यादा होता था, और इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल के आखिरी रुकू में सहाबा किराम की तारीफ फरमाई है। सुभान अल्लाह। आप देखें, और बाज मुफस्सिरीन और सीरत निगार और स्कॉलर्स लिखते हैं कि कहा जाता है कि जो 1 साल का अरसा था, यानी शुरू में सूरह मुज़म्मिल नाजिल हुई थी, यानी मुज़म्मिल और मुद्दसिर शुरू की नाजिल होने वाली आयत है, और ये जो आखिरी रुकू है इसका ये बाद में नाजिल हुआ। तो अल्लाह ताला ने उसमें सहाबा किराम की तारीफ की है, और कहते कि कहा जाता है कि मुसलसल सहाबा 1 साल तक पूरी रात क़याम करते रहे, या रात का ज्यादा हिस्सा क़याम करते रहे। जब लगा कि अब उनके ऊपर उनको मुशक्कत की आदत हो गई है, तो अल्लाह ताला ने रहमत से अपनी रहमत और शफकत फरमाते हुए आयत नाजिल फरमा दी। तर्जुमा हम देख लेते हैं, चूंकि फिर तिलावत करेंगे तो बहुत लंबा टाइम होगा। यकीनन आपके रब को इल्म है कि आप करीबन 2/3 रात या निस्फ यानी हाफ रात या 1/3 यानी 1/3 रात क़याम करते हैं, और आपके साथियों में से एक ग्रोह भी यानी आपके सहाबा भी, और अल्लाह ही रात और दिन का पूरा अंदाजा करता है। उसे इल्म है कि तुम उसे निभा नहीं सकोगे, चुनांचे उसने तुम पर मेहरबानी की, फिर कुरान में से जितना आसान हो तुम पढ़ो। उसे इल्म है कि तुम में कितने बीमार होंगे और कितने दूर से जमीन में अल्लाह का फजल ढूंढने फिरेंगे, यानी रिज़्क़ की तलाश में, और कितने अल्लाह की राह में लड़ेंगे। चुनांचे इस कुरान में से जितना आसान हो पढ़ो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो, और अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, और तुम अपने आप के लिए जो नेकी आगे भेजोगे तो उसे अल्लाह के यहाँ बेहतर और ज्यादा अजर वाला पाओगे। और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, बेशक अल्लाह खूब बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह, कितनी बहुत ही खूबसूरत ये सूरह मुज़म्मिल का आखिरी रुकू है जो आपके सामने तिलावत की गई है, और कहा जाता है कि आयत दैन के बाद ये सबसे बड़ी आयत है। तो आप सोचें कि कैसी तरबियत वाली आयतें नाजिल हो रही थी। आप खुद बताइए, क्या हम कुरान छोड़कर निकल जाएं काम करने के लिए, या भी आजकल जो हालात हैं और दुश्मन जिस तरह से रसूलुल्लाह पर इल्जामात लगा रहे हैं या जुबान दराज कर रहे हैं रसूल अकरम की जात पर, तो इसका जवाब कैसे देना चाहिए? हमारे पास उसका जवाब देने का तरीका भी आना चाहिए। सिर्फ जोश में होश खोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बाकायदा कुछ इस तरह से ठंडे दिल से गौर फिक्र करें और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें, यानी जो हिकमत अमली हमको सिखाई गई है कि जिसकी वजह से हमें इस्लाम की तबलीग का मौका भी मिल जाए और दुश्मन खुद गिरविदा हो जाए इस्लाम के। और हमेशा ऐसा होता आया है कि जब जब मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से आवाजें उठाई गई या इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद इस्लाम और ज्यादा फैलता चला गया, लोगों को इस्लाम के बारे में जानने की और ज्यादा ख्वाहिश पैदा हुई और लोग मुसलमान होते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको भी वही तरीके का अख्तियार करना है। तो अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करिए, और कुरान को हम समझ नहीं सकते सीरत के बगैर, और सीरत अगर हम पढ़ते हैं तो तभी हमें कुरान की आयत ही हमको मिलती है। सुभान अल्लाह, कितना कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कुरान किस पर नाजिल हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और शुरू की जितनी मक्की आयत हैं वो उसमें आपको यही जिक्र मिलेगा। तो यहाँ पर सहाबे किराम का अपनी ख्वाबगाहों में आराम और नींद में कमी करना और अपने जिस्मानी हुकूक को नजरअंदाज करके अल्लाह की इबादत पर डटे रहना, उसका जिक्र मिलता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नरमी की, शफकत से काम लिया और कहा कि ठीक है, इतनी रात तुम ना खड़े रहो। अल्लाह ताला जानते हैं तुम में से कोई मजबूर भी होगा, कोई बीमार होगा, कोई मरीज होगा, कोई काम काज के लिए जाएंगे, लिहाजा थोड़ा हिस्सा कम कर लो। तो सुभान अल्लाह, ये जो सहाबा थे, जो शुरू दौर के सहाबा थे, अगर हम देखते हैं कि जिनके सवाल जवाब पर कुरान नाजिल होता था, जिनकी तरबियत कुरान से हो रही थी, यानी एक आला मकसद के लिए एक रूहानियत की जरूरत थी। तो अल्लाह ताला ने इन पाकीज़ा नफूस को चुना, इनको दावत का अमीन बनाया, इनको अमानतदार बनाया दावत का। ये अल्लाह के रसूल के पैगाम को, पैगाम रिसालत को लेकर उठे, यानी रसूलुल्लाह के राइट हैंड बन गए थे साहबा किराम ना। इस दावत को पहुंचाने में कौन मददगार था? जो अंसार थे और मुहाजिरीन थे। आपको ऐसे कई अहले ईमान मिल जाएंगे तारीख में आज भी, जो इस दावत को, इस तौहीद को आगे पेश करने के लिए अपनी जान लगा देने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमको भी उन्हीं में शामिल होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने और जो 2-3 आयतें नाजिल की वो देख लेते हैं।
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خصوصیت یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پیٹھ، ان کے پہلو بستروں پر نہیں لگے رہتے ہیں، وہ عیش و آرام کی نیند نہیں گزارتے، وہ بے فکر ہو کر نہیں سوتے ہیں، ان کو فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ ہم کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نفل نمازوں میں سب سے پسندیدہ نماز تہجد کی نماز ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میرا بندہ جب نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے فرائض کے بعد تو میں اس کا دوست بن جاتا ہوں. ایسے ہی لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ولی اللہ، جن کا اللہ دوست بن جاتا ہے. لیکن یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، ان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو چلنے میں زیادہ سخت اور دعا اور ذکر کرنے کے لیے مناسب تر ہے. اس سے بڑھ کر بات کیا ہوگی بھلا بتائیے؟ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت کامیاب ہو، لوگوں تک دین پہنچے، تو اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ رات میں اٹھنا پڑے گا. اور یہ آپ کے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تہجد میں اٹھنا پڑے گا. اور یہ وقت بہت زیادہ پر اثر ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز ہوتے ہیں. کہ اسی لیے کہا گیا نا کہ رات میں اٹھ کر جب ہم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر کیوں نہ رحم آئے گا. اور اللہ تعالیٰ رات کے وقت آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے اس کی مغفرت کر دوں. تو لہٰذا ہم کو ضرور کوشش کرنی چاہیے. اس وقت کی جو برکت ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے. یعنی رات کے آخری وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی برکت ایک بالکل الگ برکت ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے تھے، اسی لیے یہ ضروری تھا کہ صحابہ کی بھی تربیت ویسی ہو. اس لیے بہت ساری کتابیں بھی ایسی ملتی ہیں جس میں تہجد کا خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ تربیت کی پہلی منزل، یعنی اگر آپ کو اپنی تربیت کرنی ہو تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا. تو اندرونی محاذ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ پر قابو پانا پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں اور سجدہ کریں رات کے آخر وقت میں تنہائی میں، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات واقعی میں. تو بہرحال یہاں پر اس طرح سے تربیت ہو رہی تھی صحابہ کرام کی. چونکہ پھر آگے چل کر مدینہ میں ان کو پورا کام سنبھالنا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت مکہ میں فرما دی. ان کے عقیدے کو راسخ کیا تاکہ ان کا ایمان متزلزل نہ ہو، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہ ہو، ان کے اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتے جائیں اور دعوتی میدان میں پھر وہ اذیتیں برداشت کرنے کے قابل بنے، اپنا دفاع کر سکیں، امت اسلامیہ کے لیے ہر طرح سے آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے بنے. اور یہ اتنی مضبوط شکل اختیار کر گیا تھا صحابہ کا یہ گروہ ماشاءاللہ کہ کوئی قسم کا حملہ ان کے اوپر کارگر نہ ہو سکا. ان کے اوپر نفسیاتی حملے بھی کیے گئے لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. آپس میں وہ بھائی بھائی بن گئے تھے. اسلامی اخوت یا اسلام کی تبلیغ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں. جب آپس کے تعلقات اچھے نہ ہوں گے، باہمی تعلقات خوشگوار اور محبت والے نہیں ہوں گے، خیر خواہی والے نہیں ہوں گے، آپ ایک اچھی ٹیم ثابت نہیں ہو سکتے اور اچھا کام نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں صحابہ کے دل میں اتر گئی تھیں اور وہ آپسی تعلقات ان کی محبت میں ایک اعلیٰ نمونہ بن گئے تھے ماشاءاللہ. ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعاون، مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ اور ایک دوسرے کو کچھ لینے دینے کی جو یعنی تحفے تحائف، یہ سب اللہ کی رضامندی کے لیے وہ لوگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے. اور یہی چیز دراصل آگے چل کر اسلام کی تبلیغ کا اور مزید باعث بنی. اس لیے رسول اکرم کی جو احادیث ہوتی تھی، ہم 2-3 بس احادیث لے لیتے ہیں پھر ختم کریں گے. تو یعنی اندرونی محاذ اگر پکا ہو، پختہ ہو، تو پھر باہر سے کوئی دشمن اس میں رکھنا نہیں ڈال سکتا، اس کو دشمن کو کامیابی نہیں مل سکتی. تو سب سے پہلے آپس کے تعلقات بہتر بنانا بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی جب آپ ٹیم ورک کرتے ہیں، اللہ کی خاطر جڑتے ہیں، کچھ دین کی تبلیغ کے لیے کام کرنے کے لیے، چاہے آپ کسی بھی آرگنائزیشن سے جڑیں، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ جب اللہ کی خاطر جڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹیم بنے گی نا. اور ٹیم میں آپس میں ایک دوسرے کا مزاج بھی الگ ہوگا، ہر قسم کے لوگ ہوں گے، الگ الگ مزاجوں کے لوگ آئیں گے، الگ الگ اسٹیٹس کے، الگ الگ لینگویجز کے لوگ آئیں گے، لیکن دین کی وجہ سے سب ایک ہو جائیں گے. چاہے زبانیں مختلف ہوں گی، رہن سہن مختلف ہوگا، لباس مختلف ہوگا، رنگ و نسل مختلف ہوگی، لیکن ایک چیز آپ کو جس نے متحد کیا وہ ہے اللہ کی دین کی خاطر کام کرنا. تو یہ چیز انسان کو ہر چیز سے بالاتر کر دیتی ہے. جیسے کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے ایسی حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی رسول اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. تو
بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، المتحابون فی جلالی لہم منابر من نوری یغبطہم النبیون والشہداء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جلال کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن پر پیغمبر اور شہید رش کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور آپ دیکھیں کہ جو دین کی خاطر ملتے ہیں، جیسے جتنے بھی ہمارے دینی بہنیں ہیں، ہم جہاں پر بھی جڑے ہوئے کام کرنے کے لیے، کوئی بھی اور کسی بھی آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے، آپ دیکھیں کہ جو ہماری دینی بہنوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بعض اوقات وہ خونی رشتوں پر بھی بھاری ہو جاتی ہے۔ ان سے ملنے پر ہمارے چہرے پر جو خوشی آ جاتی ہے، یا ان سے ملنے کے لیے ہمارے جو دل میں جذبات ہوتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ دل نہیں لگتا، یعنی جب ہمارا مقصد ایک ہو، کاز ایک ہو، ہم اللہ کی خاطر کام کر رہے ہوں، تو وہ دین کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے اس کی بات ہی بالکل الگ ہے، اور وہ دنیا کی ساری دولت اس کے سامنے ہیچ ہے، یعنی کمتر ہے۔ کہ جو اللہ کی خاطر جڑتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو کھلاتے بھی ہیں، یعنی آپس کی محبت، آپس کا کھلانا پلانا، یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ صرف اللہ کی خاطر، اور ہمارا آپس میں کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا، نہ کوئی بزنس کا رشتہ ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہے، یہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے۔ تو یہ سچی اخوت اللہ کی خاطر جب ہو جائے محبت، تو یہ سب سے افضل اعمال کا ذریعہ حصہ بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے یعنی مقصد بھی حاصل ہوتے ہیں الحمدللہ، یعنی سب مل کر کام کرتے ہیں تو بہت اس کا اچھا رزلٹ نکلتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کی کہ جو آپس کی تعلقات کو جو چیز خراب کرتی ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی اچھی حدیث ہے، لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے سے رخ نہ موڑو، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق رکھے۔ آپ خود بتائیں کہ جب آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے خلاف قدورتیں ہوں، نفرتیں ہوں، حسد ہو، بدگمانی ہو، تو کیا ہم اللہ کے دین کا کام کر سکتے بھلا؟ جب آپس میں ہی دراڑیں ہوں گی تو دیوار بہت جلد ڈھہ جائے گی۔ جب آپس میں ہی رکھنا ہوگا تو کوئی بھی دشمن اس دیوار کو بہت جلد گرا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رسول اکرم کی تربیت تھی صحابہ اکرام کو، اللہ کے رسول نے اس معاشرے کو آپس میں مربوط کیا، یکجا کیا، تمام افراد کے درمیان مساوات قائم کی، اور جو ایک نفسیاتی جنگ جو مشرکوں نے چھیڑی تھی اس کے خلاف یہ لوگ مضبوط بنے رہے۔ آپ نے صحابہ کو آزادی بھی عطا کی، کیونکہ وہ مشورہ دینے والے ہوتے تھے۔ جب تک آپ آزادی نہیں دیں گے تب تک کہ تربیت مکمل نہیں ہو سکتی۔ انہیں فکر، شعور اور یعنی مشورے دینے کے لیے آزاد رکھا، اور آزادی سب کو حاصل تھی، چاہے غلام ہو چاہے آزاد ہو، تمام لوگ، حاکم اور محکوم، مالدار اور فقیر، حتیٰ کہ سارے طبقات کے درمیان مساوات کا قانون لایا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار تھے صحابہ کرام، اس بات کو ان کے دلوں پر بہت گہرا اثر ہوا، آپس میں محبت کا ایسا تعلق قائم ہوا، ایک دوسرے پر وہ لوگ جان چھڑکنے لگے اور پوری طاقت اور عظیمت سے نبی کریم کا ساتھ دیا الحمدللہ۔ یعنی علاقے اور نسب اور حسب کو چھوڑ دیا گیا، وراثت اور رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز باقی نہ رہا، سب صرف ایک اللہ کے بندے بن کر رہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے، واجبات ادا کرنے والے، عبادت میں ایک ساتھ کھڑے رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ایک ہی صف میں کھڑے رہتے تھے۔ اب دیکھیں جب قوم پرستی آتی ہے یا نیشنز یا ملک پرستی جب آ جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں کوئی سرحدیں نہیں ہیں، سب اسلام کے ماننے والے ایک ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری میں رہتے ہوں، تو صرف وطن کی بنا پر محبت کرنا کہ ہمارے وطن کے ہیں اس لیے ہم ان کو سپورٹ کریں گے، یہ چیز غلط ہے۔ اسلام یہ سوچ ہمیں نہیں دیتا، اور اسی لیے کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ امت کا کفن ہے، کہ جب آپ وطن پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر امت کا شیرازہ بھی کھل جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب کمزور اور امیر طبقہ سب برابر ہیں، کیونکہ جو کفار مکہ تھے وہ صحابہ کی مجلس میں آ کر بیٹھنے سے کتراتے تھے، کہتے تھے کہ یہ رذیل لوگ، یہ کمتر لوگ، یہ مزدور پیشہ لوگ، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم کہاں اور یہ کہاں۔ تو اسلام نے ان سب چیزوں کا خاتمہ کیا اور ایک صف میں سب کو کھڑا کیا الحمدللہ۔ تو بہرحال یہی صحابہ کرام تھے جن کی تربیت ایسی ہوئی کہ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اسلام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا ماشاءاللہ، اور کوئی ان کا راستہ روک نہ سکا۔ تو جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آج بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا ہے، آج بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم، ہمارے بچے، اور یہ نہ سوچے کہ ہماری عمر بہت ہو گئی ہے، ہم خواتین ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں، خواتین بھی بہت کچھ کام کر سکتی ہیں، ایج کا کوئی اس میں
کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتنے بھی صحابہ کرام بھی دیکھیں ہر عمر کے لوگ تھے. ابو قحافہ آپ دیکھیں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے. تو آپ کوشش کریں، شروعات کریں. آپ داغ بیلٹ تو ڈال دیں اس کام کی. انشاءاللہ اس پودے کو آگے بڑھانا اور اس کو گرو کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. آپ ایک قدم رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ 10 قدم آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو آگے بڑھائے گا. تو اس راستے میں ابھی سے شروعات کیجیے اپنی تربیت کی، کہیں جڑ کر مل کر کام کرنے کی. اپنے آپ کو کسی سے جوڑے رکھیں تاکہ آپ کی تربیت ہو، آپ کی اصلاح ہو. قرآن سیکھنے سکھانے والے بنے، حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے والے بنے. اپنی تربیت اسی طریقے پر کریے جیسے صحابہ کی تربیت کی گئی تھی اور تربیت خود رسول اکرم نے کی تھی. تو آج بھی ہم اپنی تربیت ویسی کر سکتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی کہ آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھیں اور ایک قدم بڑھائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بدلنے والے بنیں اور اپنی پوری زندگی کو اللہ کے راستے میں لگانے والے بنیں. ہمارا ہر قدم اللہ کے راستے میں اٹھے، ہم کو موت بھی اللہ تعالیٰ کے راستے ہی میں آئے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.